مدارس اسلامیہ کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات فخر موجودات نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ سب کے آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، لیکن قاری نبوت باقی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے توسل میں قاری نبوت کی ذمہ داری اس آخری امت کو سونپی گئی، اور یہ اس امت کی خصوصیت اور قاری نبوت ایک کلی ہے، اس کی کئی جزیات، اور ان جزیات میں سے تین چیزیں بنیادی اور بہت اہم ہیں۔ پہلی چیز مدارس و مکاتب، دوسری چیز دعوت و تبلیغ، اور تیسری چیز خانقاہ و تربیت گاہ۔ ان تینوں جزیات میں سے اس وقت صرف مدارس کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کرنی ہے، لیکن مدارس کی اہمیت کو سمجھنے سے پہلے ایک پرانی واقعہ آپ حضرات کو سناتا چلوں۔ کیونکہ واقعات سے بات جلدی ذہن نشین بھی ہو جاتی ہے اور یاد بھی رہتی ہے۔ یہ واقعہ قرآن کریم میں سورہ کہف کی آیت نمبر 60 سے لے کر 82 تک کل 22 آیات میں موجود ہے۔ اور بخاری شریف میں اسی واقعے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالتفصیل ذکر فرمایا۔ بخاری شریف کی 3401 نمبر حدیث ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے موسیٰ کلیم اللہ کا واقعہ ہمیں سنایا۔
کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے قوم بنی اسرائیل کے ایک مجمع سے خطاب فرمایا، اور ان کا وہ خطاب بہت زیادہ متاثر کن تھا۔ ان کے بیان سے متاثر ہو کر مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے عرض کیا، اے موسیٰ کلیم اللہ، اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت سب سے بڑا عالم ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا، ان کا یہ جواب درست تھا ایک اعتبار سے، کیونکہ وہ وقت کے پیغمبر تھے، اور وقت کے پیغمبر سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوا کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کو موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا یہ جواب ناگوار گزرا، کیونکہ موسیٰ کو یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی، اور فوراً تنبیہ کے لیے سید الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام کو وحی کا پیغام لے کر بھیجا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر موسیٰ کلیم اللہ سے کہا، ایک شخص نے آپ سے جو سوال کیا تھا، اس کے جواب میں آپ نے کہا کہ میں اس وقت کا سب سے بڑا عالم ہوں، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آپ بڑے عالم نہیں ہیں، بلکہ فلاں مقام پر ایک شخص ہے جہاں دو دریا، دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، جس کو مجمع البحرین کہا جاتا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے یہ جگہ بحر اردن اور بحر قلزم کا وہ مقام ہے جہاں یہ دونوں دریا ملتے ہیں۔ اس مقام پر ایک ایسی شخصیت ہے جو آپ سے زیادہ علم رکھتی ہے، لہذا آپ اس کے پاس جائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ لے کر نکلے، اور ان سے یہ کہا کہ توشہ دان میں ایک مچھلی کو بھون کر رکھ دیجیے، تاکہ راستے میں ہمیں کہیں ناشتے کی ضرورت پڑے تو اس بھونی ہوئی مچھلی کو ہم کھا لیں، اپنی ضرورت پوری کریں، اپنی بھوک کو مٹائیں۔ جب یہ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے جہاں پتھروں کی کئی چٹانیں تھیں، ان چٹانوں میں سے ایک چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے۔ اسی حال میں ان کو نیند آ گئی، ان کی آنکھ لگ گئی۔ ان کے خادم یوشع بن نون جاگ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ جس زنبیل اور ٹوکری کے اندر، جس توشہ دان کے اندر وہ مچھلی بھونی ہوئی رکھی تھی، وہ مچھلی زندہ ہوئی اور اس ٹوکری میں سے باہر نکلی اور سمندر کے اندر اس طرح سے داخل ہوئی کہ سمندر میں سرنگ بن گئی۔ دونوں طرف کا پانی کا جو جریان تھا وہ رک گیا اور وہ مچھلی اس سرنگ کے اندر داخل ہو گئی۔ جب موسیٰ کلیم اللہ نیند سے بیدار ہوئے کہ چلو آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے اپنے سفر کو آگے جاری رکھا۔ ایک رات چلے، پھر ایک دن چلے، تھکاوٹ بہت زیادہ محسوس ہوئی۔ اس قدر تھکاوٹ محسوس ہوئی کہ پچھلے پورے سفر میں اتنی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اب انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ ادھر جب تھکاوٹ محسوس ہوئی، بھوک بھی لگی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا لاؤ بھونی ہوئی مچھلی اسے کھاتے ہیں۔ کہا اوہو وہ تو میں بھول، اور شاید شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ جب آپ سوئے ہوئے تھے وہ مچھلی زندہ ہوئی اور عجیب و غریب طریقے سے دریا میں سرنگ بناتی ہوئی داخل ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو وہ مقام تھا جہاں ہمیں ایک شخصیت سے ملنا تھا، لہذا واپس لوٹے۔ جب اس مقام پر پہنچے
جس کو قرآن نے مجمع البحرین سے تعبیر کیا ہے، جہاں دو دریا آپس میں ملتے تھے، وہاں دیکھا کہ چادر اوڑے ہوئے ایک شخص لیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمانے لگے اس غیر آباد جگہ میں یہ سلام کی آواز کہاں سے آئی اور تم کون ہو، ذرا اپنا تعارف کرواؤ۔ تو موسیٰ نے اپنا نام بتایا کہ میں موسیٰ کریم اللہ ہوں۔ کہا موسیٰ بنی اسرائیل کے؟ کہا ہاں، کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ رب العزت نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ جس علم سے اللہ نے آپ کو سرفراز فرمایا ہے اس علم میں سے کچھ حصہ آپ مجھے بھی دے دیجئے، مجھے بھی اس علم میں سے کچھ سکھا دیجئے۔ تو انہوں نے جواب دیا اور وہ شخصیت حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے اللہ رب العزت نے آپ کو شریعت کا علم عطا فرمایا اور مجھے بعض تدوینی امور کا علم عطا فرمایا، آپ آئے ہیں میرے پاس تو میں آپ کو سکھاتا، لیکن ایک بات ہے کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، آپ صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے امید دلائی، یقین دلایا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے اللہ کے حکم سے۔ چلو چلتے ہیں، دریا کے کنارے سے چلنے لگے اپنی منزل مقصود کے لیے۔ اسی دوران ایک کشتی آئی، کشتی والے نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، کشتی روکی، یہ تینوں حضرات کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب انہیں منزل مقصود تک پہنچا دیا گیا، یہ اترنے کے قریب تھے، اس دوران کشتی والوں نے ان سے اجرت اور کرایہ بھی وصول نہیں کیا۔ جب اترنے لگے تو خضر علیہ السلام نے کلہائی اٹھائی اور کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ کر پھینک۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت ناگوار گزرا، کہا آپ نے یہ کیا کیا کر لیا؟ ایک تو انہوں نے ہم پر احسان کیا اور اوپر سے آپ نے ان کی کشتی کا نقصان کر دیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، میں نے پہلے آپ سے یہ کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر پاؤ گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ سے بھول ہو گئی ہے، ایک موقع مجھے اور دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ایک موقع اور دے دیتا ہوں۔ آگے چلے، ایک میدان سے گزر ہوا جہاں چند نابالغ معصوم اور خوبصورت اور حسین و جمیل بچے کھیل رہے تھے۔ خضر علیہ السلام نے آگے بڑھ کر ان بچوں میں سے ایک بچے کو پکڑا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ برداشت نہیں ہوا، ایک تو قتل حق، قتل نہ حق، اور پھر وہ قتل نہ حق بھی ایک معصوم بچے کا۔ شریعت اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتی ہے، اور کوئی کسی کا قتل نہ حق کرے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ قرآن کریم نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ جس نے کسی انسان کا نہ حق قتل کیا تو وہ صرف ایک اس انسان کا قتل نہیں ہے بلکہ وہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام شریعت کے عالم تھے، وقت کے پیغمبر تھے، کیسے اس چیز کو برداشت کر سکتے تھے؟ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اشکال کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے پھر موسیٰ کلیم اللہ کو ان کا وعدہ یاد دلایا۔ قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، اے موسیٰ میں نے پہلے تم سے نہیں کہا تھا
کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کر پاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک موقع اور دے دیجئے، پہلے بھول ہو گئی تھی لیکن اب میں ایسا نہیں کروں گا، لہذا اس شرط کے ساتھ کہ میں آگے کوئی بات نہیں کہوں گا، مجھے ایک موقع اور دے دیجئے۔ آگے بڑھے، انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، ایک بستی سے گزر ہوا، آج کی طرح ہر جگہ ہوٹل تو موجود نہیں تھے، بستی والوں سے انہوں نے کھانا مانگا لیکن بستی والوں نے ان کی ضیافت نہیں کی، ان مقدس ہستیوں کو کھانا نہیں کھلایا، حتیٰ کہ یہ بستی کے آخری کنارے پر پہنچے، وہاں پر دیکھا کہ ایک دیوار گرنے کے قریب تھی، ٹیڑھی ہو چکی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس ٹیڑھی دیوار کو سیدھا کرنا شروع کر دیا، ساتھ میں موسیٰ کلیم اللہ بھی لگ گئے، یوشع بن نون بھی مصروف ہو گئے، حتیٰ کہ اس دیوار کو مکمل طور پہ تعمیر کر دیا۔ جب دیوار تعمیر ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان لوگوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی، ہم بھوکے تھے، ہمیں کھانا بھی نہیں کھلایا، لیکن آپ نے ان کی گرتی ہوئی دیوار کو ازسر نو تعمیر کر دیا، ٹیڑھی دیوار کو سیدھا کر دیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب کی بار آپ کو میں نے شرط کی وجہ سے رکھا تھا، ایک مشروط وعدہ تھا، لیکن اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ پاؤ گے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا قال لم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کرو گے، هذا فراق بيني وبينك، لہذا اب میرے اور آپ کے درمیان میں یہ جدائی کا وقت ہے، اب میرے ساتھ آپ آگے نہیں چل سکتے ہو۔ لیکن یہ تین واقعات جو رونما ہوئے آپ کے جانے سے پہلے میں آپ کو ان واقعات کی تعبیر اور تعویل بتلائے دیتا ہوں۔ وما فعلت عن امری، اور یہ جو کچھ بھی میں نے کیا یہ اپنی طرف سے نہیں کیا، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے مجھے اشارہ ملا، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ سب سے پہلے وہ کشتی جس کا تختہ اکھاڑا گیا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، وہ چند مسکینوں کی تھی، وہ بہت غریب تھے اور وہ کل 10 بھائی تھے، جن میں سے 5 معذور تھے اور 5 کمانے والے تھے، اور ان کمانے والوں کے لیے ذریعہ معاش وہی کشتی تھی، اسی پہ ان کا گزر بسر تھا۔ اور جس جانب وہ جا رہے تھے وہاں ایک ظالم و جابر بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ظالم و جابر بادشاہ ہر اچھی چیز کو چھین لیتا تھا، لیکن جس چیز کے اندر کسی طرح کی کوئی خامی یا کمی ہوتی تھی اس کو چھوڑ دیتا تھا، اس کو نہیں چھینتا تھا۔ میں نے دیکھا ان کی نئی کشتی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تو یقینی طور پر بادشاہ نے وہ کشتی چھین لینی تھی، لہذا میں نے اس کا تختہ اکھاڑ دیا اور کشتی کے اندر عیب پیدا کر دیا تاکہ وہ آگے ظالم جابر بادشاہ ان مسکینوں کی کشتی کو چھین نہ سکے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، پھر وہ خوبصورت حسین و جمیل لڑکا جس کا میں نے سر قلم کر دیا، اس کے والدین ماں باپ ایمان والے تھے، اس بچے کے ساتھ والدین کو بہت زیادہ محبت تھی، اور اس بچے نے آگے چل کے کفر اختیار کرنا تھا۔ مجھے اس چیز کا اندیشہ ہوا کہ کہیں اس بچے کی محبت میں اس کے والدین بھی آگے چل کے کفر کو اختیار نہ کرے، اس لیے ان کو کفر سے بچانے کے لیے اس بچے کا قتل کر دیا، اور اللہ اس سے بہتر بچہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ دیوار
جو بستی کے آخری کنارے پر تھی اور گرنے کو تیار تھی، بالکل ٹیڑھی ہو چکی تھی، وہ 2 یتیم بچوں کی تھی، اور ان بچوں کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ ان بچوں کے والد نے اس دیوار کے نیچے اپنے یتیم بچوں کے لیے خزانہ دفن کیا تھا، موتی جواہرات اور سونا چاندی دفن کیا ہوا تھا، اور ان بچوں کا باپ بہت زیادہ نیک تھا۔ اس نے سوچا کہ جب میرے بچے ہوش سنبھالیں گے تو وہ اس مدفون خزانے کو نکال لیں گے، لیکن وہ دیوار گر رہی تھی، بچوں کو اتنا شعور نہیں تھا اور نہ ہی اتنی قوت و طاقت تھی کہ وہ اس دیوار کو اثر نو تعمیر کرتے۔ اب وہ دیوار گرنے کے قریب تھی، چند دنوں میں گر جاتی۔ بستی والے ان بچوں کے والد کی جانب سے دفن کیے ہوئے خزانے کو، سونے چاندی کو، موتی جواہرات کو لوٹ لیتے، جس کی وجہ سے وہ بچے اس خزانے سے محروم ہو جاتے۔ اس لیے ان بچوں کو اس خزانے کے محروم ہونے سے بچانے کے لیے ان کے اس خزانے کو اس دیوار کے تلے دوبارہ سے نو اس دیوار کو تعمیر کر کے اس خزانے کو محفوظ کر دیا۔ اس واقعے کو ہندوستان کے بہت بڑے سینئر عالم دین حضرت مولانا منظور نعمانی علیہ رحمہ نے بیان فرما کر اس سے جو نتیجہ نکالا ہے اور ان کا وہ مضمون الفرقان کے اندر چھپا بھی ہے، بس وہ نتیجہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ نتیجہ انہوں نے یہ نکالا ہے کہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو تکوینی امور کے علم کے ذریعے سے جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا، یہ محسوس کر لیا کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ، اور اگر دیوار گر گئی تو یہ خزانہ جو سونے چاندی موتی جواہرات کی صورت میں ہے لٹ جائے گا، لوگ اسے لوٹ لیں گے۔ اس خزانے کو محفوظ رکھنے کے لیے حضرت خضر علیہ السلام نے اثر نو گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کر فرمایا اسی طرح سے ہمارے اس ملک پر ایک ایسا دور آیا جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے انگریز نے یہاں اپنا تسلط جمایا، یہاں کی زمین پر قابض ہوا، لیکن انگریز کے اس تسلط اور اس کا جو قبضہ تھا وہ صرف زمین تک محدود نہیں رہا، بلکہ انگریز یہاں کے اہل ایمان کے سینوں سے ایمان جیسی عظیم دولت کو
انگریز ملت اسلامیہ کا تعلق قرآن سے ختم کرنا چاہ رہا تھا. انگریز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاق کے دلوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور آپ کے عشق کو نکالنا چاہتا تھا. اس کے لیے انگریز نے عیسائیت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے مشنری اسکول کھولے اور لوگ ارتداد کا شکار ہونے لگے. نئی نسل کا ایمان خطرے میں پڑ گیا. تو اس وقت ہمارے خضر صفت اکابر و اسلاف جن میں سر فہرست علماء دیوبند کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ، بحر العلوم بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اول حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ بہت زیادہ متفکر ہوئے اور امت کے دین و ایمان کے تحفظ کے لیے یہ سر جوڑ کر بیٹھے، مشورہ کیا اور غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اگر نئی نسل کے ایمان کو بچانا ہے، دین کی حفاظت کرنی ہے، تو ہمیں مدارس اسلامی قائم کرنے ہوں. اور اس کے لیے 30 مئی 1866 عیسوی 15 محرم الحرام 1283 ہجری کو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اور تعلیم کا آغاز چھتہ مسجد کے صحن میں ایک انار کا درخت تھا. اس انار کے درخت سے تعلیم کا آغاز ہوا اور سب سے پہلے جو پڑھانے والے معلم اور استاد تھے ان کا نام ملا محمود دیوبندی علیہ رحمہ تھا. اور سب سے پہلے جو طالب علم تھے ان کا نام محمود حسن دیوبندی تھا.